حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے رفیق و ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین بنا دیا، اور ساتھ ہی قریش کی ایذا رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا، کیونکہ ابو طالب کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ ایک شریر آدمی نے آپ کے سر پر بہت سا کیچڑ اٹھا کر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر، داڑھی اور تمام کپڑے کیچڑ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا پانی لے کر اٹھیں اور آپ کا سر صاف کر رہی تھیں اور جارو قطار رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رو مت، خدا تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔ اسی حالت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم و عالم میں اور اضافہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان حالات سے مایوس ہو کر مکہ سے 60 میل دور طائف تشریف لے گئے کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پناہ دیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی سخت تکلیف پہنچائی کہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم نے کبھی ایسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال سوال میں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ پیدل طائف تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملے جو آپس میں بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا، اگر خدا تجھ کو اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹ کھاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو اپنا رسول بنایا؟ اور تیسرے نے کہا، میں تجھ سے کلام نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے مطابق خدا کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اسے پردہ ہی میں رکھنا۔ اہل طائف لات کی پرستش کرتے تھے، وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثقیف کے ان 3 سرداروں کا جواب سن کر وہاں سے اٹھے اور طائف کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں مصروف ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طائف میں 10 دن تک قیام رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک سے گفتگو کی اور دین اسلام کی تبلیغ کی، لیکن کسی نے بھی دین اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ طائف کے تمام سرداروں اور قبیلہ ثقیف کے بھی ان 3 سرداروں نے شہر کے لڑکوں، اپنے غلاموں اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جاتے یہ لڑکے گالیاں دیتے اور ڈیلے برساتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار خادم زید بن حارثہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف میں ٹھہرانا دشوار ہو گیا، اسی لیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو یہ لوگوں کی بھیڑ گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور پتھروں کی برسات کرنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ زخمی ہو گئے۔ ان بدماشوں نے شہر کے 3 میل دور تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا لیکن مجھے ہوش نہیں رہا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی۔ اب طائف کے لوگوں کی بھیڑ واپس ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سایہ میں بیٹھ گئے اور کچھ اطمینان ہوا تو رب قدیر سے دعا فرمائی،
جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری و بے کسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی انجان کے جو میرے ساتھ غصے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری بھلائی میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوتے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا کی ضرورت ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ عتبہ بن ربیعہ اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھجوائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ کی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیا تھا، اس لیے عداس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا عیسائی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ کا بوسہ دیا۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا اور جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو میرا ہی دین بہتر ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا جو میں دیکھا؟ اس پر عداس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر باغ میں ٹھہر کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرن منازل پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم نے جو بات کہی، جیسا سلوک کیا، وہ اللہ نے دیکھ سن لیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پہاڑوں کے فرشتے بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور انشاءاللہ خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوگیں۔ میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت میں ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا پہنچے، جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چند دن قیام رہا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد تھی، اور اس واقعے کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی تھیں،
اور اس بات کی وضاحت ہوئی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کی کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ رب کریم کا ارشاد ہے سورہ الاحقاف پارہ 26، اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔